ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنا ٹاپک سلیکشن کیسے کریں گے ود دا ہیلپ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور کتنا ایتھیکل اور رسپانسیبل یوز کریں گے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اے آئی کے تھرو کتنی مدد لے سکتے ہیں اور اپنا ٹاپک سلیکشن یا اپنا ٹاپک کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہے چیٹ جی پی ٹی۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بارے میں اس کو فیڈ کریں گے، آپ اس کو جتنا اچھے طریقے سے فیڈ کر سکیں گے اتنے اچھے طریقے سے ہی آپ یہاں پر اس کو یوز کر سکیں گے۔ تو میں اس میں لکھوں گا کہ آئی ایم اے ٹرینی میڈیکل آفیسر ان دا ophthalmology ward of PIMS اسلام آباد۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا میں تھوڑا سا اسپیلنگ وغیرہ ٹھیک کر لیتا ہوں۔ I want to do a research for my FCPS requirement in the ward، تاکہ یہ آپ کو وارڈ سے باہر والے آپشنز نہ دیں۔ I have limited resources and I don't have plenty of time۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ اس کو لکھ کے ہم اس کو انٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتا ہے ہمیں۔ یہ یہ ہمیں اس نے آپشن دی ہے۔ ہم نے ان کو کنسٹرینٹ بتا دی تھے۔ گیون یور سچویشن یو شوڈ اوائڈ ایمبیشیس پروجیکٹس فار ایف سی پی ایس، یور ایم شوڈ بی ٹو کمپلیٹ ون گڈ کوالٹی پبلشیبل اسٹڈی دیٹ از فیزیبل ود ان یور ورک لوڈ۔ پھر یہ ہمیں ہمارے کنسٹرینٹ بتا رہا ہے۔ لمیٹڈ ٹائم، بزی ٹی ایم او، لمیٹڈ فنڈنگ، سنگل سینٹر اسٹڈی، لمیٹڈ ریسرچ اسٹاف، نیڈ ٹو کمپلیٹ ایف سی پی ایس ریکوائرمنٹ۔ So that immediately rules out cohort studies, randomized trials, and large community surveys. The best study design for you, I would recommend these in order. Cross-sectional study. ٹھیک ہو گیا جی۔ کراس سیکشنل اسٹڈی از اے ویری گڈ اسٹڈی جو آپ اپنے وارڈ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے ایڈوانٹیجز بھی لکھے ہیں اور اس کے پھر آپ کو بتایا کہ جی کیوں آپ کے لیے اچھا ہے۔ پھر اس کے ایگزامپلز دیے ہیں انہوں نے۔ ڈرائی آئی ڈیزیزز امنگ کمپیوٹر یوزرز اٹینڈنگ ophthalmology OPD۔ یہ جسٹ کچھ ریفائنڈ تو نہیں ہے لیکن جسٹ کچھ ٹاپکس کے ٹائٹل ہو سکتے ہیں۔ پیٹرن آف ocular trauma presenting to PIMS، causes of visual impairment among patients attending retina cleaning، knowledge of diabetic retinopathy among diabetic patients، compliance with glaucoma medication۔ میں اس کو کہوں گا کہ جی مجھے I would like to do a case control study because کیس کنٹرول اسٹڈی زیادہ بہتر اسٹڈی ہے کراس سیکشنل اسٹڈی سے، اور ہاسپٹل سیٹنگز میں یہ بڑی آسانی سے اور بہت اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں اب ہمیں یہ کیا کہتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیس کنٹرول اسٹڈی کین ویل بیکاز اچھی اسٹڈیز ہے اس کے آپ کے ہاسپٹل کی اس میں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کچھ پرپوز ٹائٹلز دیے ہیں۔ رسک فیکٹر فار مائکروبیل کیراٹائٹس، رسک فیکٹرز ایسوسیٹڈ ود مائکروبیل کیراٹائٹس امنگ پیشنٹ پریزنٹنگ ٹو دا ophthalmology ڈپارٹمنٹ آف PIMS اسلام آباد، کیس کنٹرول اسٹڈی۔ پھر یہ ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ جب ہم کیس کنٹرول اسٹڈیز پڑھیں گے تو اس کے اوپر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک اور ایگزامپل ہے اب ہمارے پاس، رسک فیکٹرز فار پور ویژول آؤٹ کمز
after ocular trauma. So یہ ایک another example ہے کیس کنٹرول اسٹڈی کی. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں رسک فیکٹرز فار ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی. ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کے بارے میں بھی ہم ایک کیس کنٹرول اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس نے ہمیں بہت ساری آپشنز دی ہیں. رسک فیکٹرز فار پرائمری اوپن اینگل گلائکوما. لیکن یہ ابھی صرف ہم اب ٹائٹل پہ بات کر رہے ہیں, ابھی ہم اس کی ڈیٹیل ٹاپک پہ بات کریں, ڈیٹیل ٹاپک ٹائٹل لکھنے پہ بات نہیں کر رہے, بیکاز وہ میری جو ویڈیو ہے ہاؤ ٹو رائٹ ٹائٹل, اس میں پھر میں ان ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائٹل لکھا کیسے جاتا ہے. رسک فیکٹرز فار ریٹنل وین اوکلوژن, سو اٹ کین آلسو بی اے ویری گڈ اسٹڈی. سو یہ ہے کہ ہم کیسے اے آئی کے تھرو اپنا ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہیں. سو آپ جس وارڈ میں بھی ہے, آپ آئی وارڈ میں ہے یا پیڈز میں ہے یا میڈیسن میں ہے, جس وارڈ میں بھی ہے, سو آپ اے آئی کا ہیلپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ جی آپ کو ٹاپکس بتائیں, آپ سے ریلیونٹ آپ کو بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہے. سو دس از ہاؤ یو کین یوز ایتھیکل. جہاں جہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اور جہاں جہاں پر آپ استعمال نہیں کر سکتے اے آئی کا اور وہاں پہ ایتھیکلی نہیں الاؤڈ یا وہ ایک رسپانسیبل یوز نہیں ہے, تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. 2-3 مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں آج کل. کچھ کہتے ہیں کہ جی اے آئی کو بالکل نہیں یوز کرنا, کچھ کہتے ہیں کہ جی سارا کام اے آئی سے لینا ہے. میں جس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سارا کام بھی اے آئی سے نہ لیں, اور بالکل جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اے آئی نہیں یوز کرنا اور بین ہے. تو ان دونوں کو میں نہیں مانتا. میں اس کے رسپانسیبل اور ایتھیکل یوز کے استعمال کے حق میں ہوں, لیکن پورا کا پورا کام اگر آپ اے آئی سے لیں گے اور آپ کی بیسک نالج نہیں ہوگی تو وہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں بنا کے دیتا رہے گا کہ پھر آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اور آپ کے سپروائزرز کو بھی سمجھ نہیں آئے گی.